نہیں سمجھا گیا، اسے برا قرار دیا گیا، کیونکہ جب دل سخت ہو جائیں تو ان پہ قرآن اثر نہیں کرتا، احادیث ایسے دلوں کو تبدیل نہیں کر پاتی، اور ایسے دل دائیں بائیں ہونے والے واقعات سے بھی متاثر نہیں ہوتے۔ اس لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اس کا دل نرم ہو جائے، اس کے دل کی سختی ختم ہو جائے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دلوں کی سختی اور اللہ سے دوری، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے جو انسان کو ملتی ہو۔ یعنی کہ جب انسان مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے پھر یہ سزا ملتی ہے، لیکن یہ سزا بڑی سزا ہے، کوئی معمولی سزا نہیں ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جائے اور انسان کا دل سخت ہو جائے۔ دل سخت ہو جائیں تو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو جاتے ہیں، جبکہ اچھے دل وہ ہیں جو نرم ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں، جو قرآن پڑھ کر زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھے لوگ وہ ہیں جن کے سامنے جہنم کی آیتیں آئیں تو کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، جن کے سامنے کوئی فوتگی ہو تو تب بھی وہ موت سے ڈرنے لگتے ہیں، قبرستان میں جائیں تو موت سے ڈرنے لگتے ہیں، رونا آ جاتا ہے، انجام کی فکر ہوتی ہے، انجام کے بارے میں سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی سیرت پہ، ان کی زندگی پہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ہماری نگاہ پہ، ہماری زندگی پہ نگاہ ڈالیں تو ہم عام طور پہ اپنا وقت ہنسنے میں گزارتے ہیں اور ایسی مجالس میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں ہنسایا جائے، ایسے پروگرام دیکھنا پسند کرتے ہیں جہاں پہ ہنسنا ہی ہو، رونا ہمیں اچھا نہیں لگتا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ لوگوں کو ہنسنا کم چاہیے، رونا زیادہ چاہیے، زیادہ توجہ رونے پہ ہونی چاہیے، ہنسنے پہ کم ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ وہ حقائق جان لو، وہ امور جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، رونا بڑھ جائے۔ پھر آپ نے مزید نصیحت فرمائی، آپ کی نصیحت سن کر صحابہ کرام اس قدر رونے لگے کہ باقاعدہ مسجد سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، مسلم شریف کی حدیث ہے، خود بھی روئے اور صحابہ کرام کو بھی رلایا۔ جب آپ روئے تو آپ کو دیکھ کے صحابہ کرام نے بھی رونا شروع کر دیا۔ قبرستان جانا چاہیے، قبروں پہ جانا چاہیے، وہ قبریں جو گری پڑی ہوں، سنسان ہوں، ویران ہوں، اجڑی ہوئی ہوں، جن کو دیکھ کے موت یاد آئے، جن کو دیکھ کر انسان رونے پہ مجبور ہو جائے، اللہ سے معافی مانگنے پہ مجبور ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا کرتا تھا، اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبریں آخرت یاد دلاتی ہیں، موت یاد دلاتی ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوتگی پہ گئے، انہیں بوسہ دیا۔ بوسہ دینے والے کون ہیں بیٹا؟ یہ تین بچے بتائیں گے، کیوں بیٹا بوسہ دینے والے کون ہیں؟ حضرت عثمان جی بیٹا جی عثمان بن مظعون، یہ تو آپ دونوں کا جواب ایک ہوا اور دونوں کا جواب کیا ہوا؟ غلط ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب عثمان بن مظعون کی فوتگی پہ گئے ہیں، فوت ہونے والا بوسہ دیتا۔ جناب عثمان بن مظعون کی فوتگی پہ گئے ہیں اور آپ نے ان کو بوسہ دیا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ آپ رو رہے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صاحبزادے ابراہیم کی فوتگی پہ بھی روئے ہیں۔ تعجب کرنے والوں نے تعجب کیا۔ آپ اپنے ایک نواسے کی فوتگی پہ بھی روئے، تب بھی تعجب کرنے والوں نے تعجب کیا، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے والی نہیں ہے، یعنی کہ لوگوں کا کام ہے فوتگی پہ کیا کرنا؟ بین کرنا، نوحہ کرنا، رخسار پیٹنا، بال نوچنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ صبر کرنے والے ہیں، صبر کا درس دینے والے ہیں، تو آپ فوتگی پہ نہیں روئیں گے۔ جبکہ آپ روئے اور آپ نے اس صحابی سے کہا، جس صحابی نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ بھی رو رہے ہیں، فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ نے دلوں میں رکھی ہے، اور جو دوسروں پہ رحمت کرتا ہے، مہربان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی پہ مہربان ہوتا ہے۔ رخسار پیٹنا، ماتم کرنا یہ منع ہے۔ فوتگی کے موقع پہ سر پہ مٹی ڈالنا ممنوع ہے، اونچی اونچی آواز سے رونا ممنوع ہے، لیکن آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ رحمت کی نشانی ہے، دلوں کی دقت کی نشانی ہے، دلوں کے نرم ہونے کی نشانی ہے، یہ تو خوبی ہے۔ قرآن کی تلاوت آپ کریں، قرآن کی تلاوت آپ سنیں، آپ رونے لگ جائیں، یہ تو خوبی ہے۔ امام بخاری امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عبداللہ اقرأ علی القرآن، قرآن پڑھو میں تمہاری تلاوت سنوں۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اقرأ علیک وعلیک انزل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن نازل ہوا، آپ نے ہمیں قرآن سکھایا، آپ سے ہم نے قرآن کی تعلیمات لی، تو کیا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں، انی احب ان اسمع من غیری، میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کسی اور سے سنوں۔ جیسے قرآن کی تلاوت کرنا ایک عظیم عمل ہے، ایسے ہی قرآن کی تلاوت سننا یہ بھی ایک عظیم عمل ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود نے اس موقع پہ کس سورت کی تلاوت کی؟ یہ بچوں میں اس کو بچہ بتائے گا، ہاتھ کھڑا کریں۔ اس موقع پہ عبداللہ بن مسعود نے، کوئی بڑا مدد نہیں کرے گا ان کی، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہاں جی، عبداللہ بن مسعود نے اس موقع پہ کس سورت کی تلاوت کی؟ جی لقمان، سورہ نساء کی، کس سورت کی؟ سورہ نساء کی تلاوت کی، اور تلاوت کرتے رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیار و محبت سے توجہ سے سنتے رہے، حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود اس آیت پہ پہنچ گئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تب کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر قوم پہ کسی نہ کسی کو بطور گواہ لے کر آئیں گے جو گواہی دے گا کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کو آپ کی امت پہ گواہ بنا کر لائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت محمد پہ گواہی دیں گے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، میں نے دین کی ہر بات آگے منتقل کر دی،
یہ منظر سوچ کر، یہ کیفیت سوچ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونا شروع ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس آیت کے بعد آپ نے کہا حسبک، عبداللہ رک جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت سنیں، قرآن کی تلاوت سن کر آخرت کے بارے میں سوچیں اور آپ رونے لگے۔ یہ ہے نرم دل، یہ ہے آپ کو اللہ کے قریب کر دینے والا دل، یہ وہ دل ہے جس کی تعریف کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے، 7 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس دن جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انسان سائے کو ترسے گا، سورج بہت قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کئی پسینے میں غرق ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق لوگ پسینے میں مبتلا ہوں گے۔ اس موقع پہ 7 طرح کے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ فرمایا ان میں سے ایک وہ آدمی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس نے اللہ کا تذکرہ کیا، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، خلوت میں بیٹھا ہوا ہے، اور خلوت میں بیٹھ کے موبائل نہیں دیکھ رہا، خلوت میں بیٹھ کے فلم نہیں دیکھ رہا، خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کے ڈرامہ نہیں دیکھ رہا، تنہائی میں بیٹھ کے کرکٹ کا میچ نہیں دیکھ رہا، بلکہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے ناموں کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی صفات کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں اور اپنے اوپر ہونے والے احسانات کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ نے میرے اوپر کون سا کرم نہیں کیا، کون سی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے نہیں دی، یہ ساری باتیں یاد کرتے کرتے اور پھر ان نعمتوں کے مقابلے میں اپنے گناہ یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو ان آنسوؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روز قیامت عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ رونا قرآن کی تلاوت کر کے، جہنم کا تذکرہ سن کر، اللہ کے ناموں کو یاد کر کے، اللہ کی صفات کو یاد کر کے، اللہ کی قدرت کو یاد کر کے، اللہ کی عظمت کو یاد کر کے، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو آدمی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ہم نے تنہائی تلاش کی ہے اس کام کے لیے؟ ہمیں تو تنہائی کھاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں آج تنہا ہے، چلو جی آج فلاں جگہ پکنک منانے چلتے ہیں، آج فلاں جگہ پہ فلم دیکھنے چلتے ہیں، آج فلاں مجلس لگاتے ہیں، کوئی رونق ہونی چاہیے، کوئی واہ واہ ہونی چاہیے۔ کبھی یہ بھی پروگرام بنایا ہو کہ آج گھر والے جا رہے ہیں، میں تنہا بیٹھوں گا، اپنے اللہ سے باتیں کروں گا، اللہ سے سرگوشیاں کروں گا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی فہرست رکھوں گا اور اللہ سے درخواست کروں گا کہ یا اللہ میرے اوپر رحم فرما، مجھے معاف کر دے۔ کبھی ایسی تنہائی تلاش کرنے کی کوشش کی ہو؟ کبھی یہ سوچا ہو کہ فجر سے پہلے جب سب گھر والے سوئے ہوئے ہوں گے میں اٹھوں گا اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں گا، اللہ سے سرگوشیاں کروں گا، اللہ کے سامنے اپنی مشکلات رکھوں گا، اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کروں گا، اپنی بیماری کے معاملے میں اللہ سے رابطہ کروں گا، اور ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ یا اللہ میں جانتا ہوں یہ مسائل، یہ مشکلات، یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں میرے گناہوں کا نتیجہ ہیں، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورتحال آپ دیکھ چکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے تعریف کے انداز میں ان لوگوں کا جو قرآن کی تلاوت سن کر روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یہ عظیم قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے اور ہم نے اس عظیم قرآن کو
ایک بار نہیں اتارا، وقفے سے اتارا ہے، 23 سالوں میں اتارا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے تلاوت کریں، لوگوں کو پتا چلے آج نئی وحی نازل ہوئی ہے، آج اللہ کا نیا کلام نازل ہوا ہے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو قسطوں کی شکل میں کئی سالوں میں کئی ایام میں نازل کیا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، یہ قرآن بہت عظیم ہے، تم اس پہ ایمان لاؤ نہ لاؤ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر ایمان لے آؤ اللہ کی بادشاہت میں تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، تم ایمان نہیں لاتے نہ لاؤ، جن کو ہم نے پہلے آسمانی کتابیں دی تھی یہودی اور عیسائی، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ اذا یتلی علیہم، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یخرون بالاذقان سجدا، وہ قرآن کی تلاوت سن کر قرآن کی تلاوت سے اتنا متاثر ہوتے ہیں، اللہ کا کلام ان پہ اس قدر سے انداز ہوتا ہے کہ بے اختیار سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، یقیناً ہمارے رب کے وعدے سچے ہیں، ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ میں آخری نبی بھیجوں گا، آ چکے، ہمارے رب کا وعدہ تھا آخری نبی میں اپنا کلام نازل کروں گا، وہ یہی کلام ہے، نازل ہو چکا، رب کا وعدہ پورا ہو چکا۔ فرمایا وہ لوگ اس قرآن کی تلاوت سن کر روتے ہوئے تھوڑیوں کے بعد سجدے میں گر جاتے ہیں، یبکون ویزیدہم خشوعا، اور قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ان کی عاجزی میں ان کی تواضع میں اضافہ ہو جاتا ہے، قرآن ان پہ اپنا اثر ڈالتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، سورہ مائدہ۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسائیوں میں پھر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نرم دل ہیں، جب وہ آسمان سے نازل کردہ اللہ کا کلام سنتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ مما عرفوا من الحق، قرآن کی تلاوت سن کر وہ کہتے ہیں لو جی ہم نے حق پہچان لیا، یہ تو واقعی اللہ کا کلام ہے۔ یقولون ربنا آمنا، یا اللہ ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ ہمارا نام ان ناموں کے ساتھ لکھ دے، ہمارا شمار ان کے ساتھ کر دے جو شہادت دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو شہادت دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شہادت دیتے ہیں کہ یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم سن کر رونا، آخرت کی وجہ سے رونا، گناہوں کو یاد کر کے رونا، اللہ کے ناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے رونا، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے رونا، یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور نہ رونا یہ بہت بڑی سزا ہے، جیسا کہ امام القیم رحمہ اللہ کہہ چکے ہیں۔ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات پوری نماز میں ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے رہے اور روتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھو کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لیکن سننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا جبریل علیہ السلام نے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہا ہے۔ فرمایا اپنی امت کی وجہ سے رو رہا ہوں، اپنی امت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر یہ وحی نازل کی جبریل علیہ السلام کے ذریعے کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کی امت کے تعلق سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔
خوشخبری والے الفاظ ہیں، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ شرک کرنے والے کو معاف کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی توحید کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں، اپنی اولاد کے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہاں پہ تو لوگ درا در یورپ کی نیشنلٹی لینے کے چکر میں اپنے آپ کو قادیانی لکھ رہے ہیں، عیسائی لکھ رہے ہیں۔ ایمان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، لوگ اپنے بچوں کو بڑا افسر بنانے کے چکر میں ایسے اداروں میں بھیج رہے ہیں، ایسی یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہیں جن اداروں میں، جن یونیورسٹیوں میں ان کے دین اور ایمان کو خطرہ ہے، جہاں پہ ان کے دلوں میں اللہ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے تھا اپنے بچے کو اس ادارے میں بھیجتے جہاں اس کا ایمان مزید بڑھتا، اللہ پہ یقین مزید بڑھتا، اللہ کے ساتھ تعلقات پہلے کے مقابلے میں مضبوط ہوتا۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو پیسے دے کر، پیسہ لگا کر، مکان بیچ کر، زیورات بیچ کر ان اداروں میں بھیجا جہاں ان کے ایمان کو خطرہ۔ تو یہ بچے روئیں گے کیا؟ ان کو یونیورسٹیوں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ آج یہ تقریب ہے، لڑکیاں لڑکے ایک ساتھ ناچیں گے، آج وہ تقریب ہے، آج یہ جشن ہے۔ مسلمانوں کے بچے سارے تہوار منا رہے ہیں، مسلمانوں والے بھی، یہودیوں والے بھی، عیسائیوں والے بھی، ہندوؤں والے بھی، سکھوں والے بھی، اور خبریں آپ کے پاس بھی آتی ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہمارے پاس بھی پہنچتی ہیں، کلپ موجود ہیں، پھر بھی ہمارے بچے وہاں جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی کیا صورتحال ہے؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ جب مکہ میں تکلیفیں بڑھ گئی، مسلمانوں پہ آزمائشیں بڑھ گئیں، تو مسلمان مکہ سے نکل کر اپنے دین کو بچانے کے لیے دائیں بائیں جانے لگے۔ مسلمانوں نے پہلی ہجرت کس شہر کی طرف کی تھی؟ چھوٹے بچے، صرف چھوٹے بچے، جی بیٹا، حبشہ کی طرف۔ لو جی کر سب دیں اس کو نام، یہ میرا بیٹا ہے، دعا کریں اللہ اس کو قرآن کا حافظ اور دین کا عالم بنائے۔ بلکہ جتنے بھی بچے یہاں پہ موجود ہیں، میری تو دعا یہ ہے کہ میرے بچے ہوں، آپ کے بچے ہوں، یہ سب قرآن کے حافظ بنے، دین کے عالم بنے، اور ہمارے لیے سب کا جاریہ بنے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے۔ تو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی ہے۔ آپ جاتے ہیں گوروں کی سرزمین کی طرف، وہ کہیں کاروں کی زمین کی طرف۔ آپ جاتے ہیں پاؤنڈ لینے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے، وہ گئے ہیں مکہ میں اپنا مال چھوڑ کر اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مکہ سے نکلے، وہ بھی تنگ آ گئے، ان کو بھی پریشان کیا گیا، اگرچہ انہیں اتنا پریشان نہیں کیا گیا جتنا پریشان کیا گیا جناب بلال کو، جتنا پریشان کیا گیا سیدہ سمیہ کو، جتنا پریشان کیا گیا جناب عمار کو، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ مضبوط تھا، خاندان مضبوط تھا، لیکن بہرحال تنگ انہیں بھی کیا گیا، پریشان انہیں بھی کیا گیا، حتیٰ کہ مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ راستے میں ان کو ایک بڑا چودھری مل گیا، کوئی بڑا آدمی مل گیا جس کا معاشرے میں ایک مقام و مرتبہ تھا، ابن دغینہ۔ کون ملا بیٹا؟ ابن دغینہ۔ ابن دغینہ نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ کی زمین میرے لیے تنگ کر دی گئی ہے، مکہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے دین پہ عمل کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے، اس لیے میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی زمین میں گھوموں گا، دیکھتا ہوں کہاں پہ میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں۔ اور اپنا وطن چھوڑا ہے کس کام کے لیے؟ اور آپ اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں کافر ممالک میں کس لیے؟ اور بیٹا بھی کون؟ جس بیچارے کو دین کا کچھ بتانا ہے،
اور میں یہ جملہ کئی دفعہ بولا کرتا ہوں، صورت حال یہ ہے کہ اس کے باپ کو بھی بھیجے تو اس کا بھی دین ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، لیکن بھیجا جا رہا ہے یہاں 15 سال کے بیٹے کو، 16 سال کے بیٹے کو، 18 سال کے بیٹے کو، جس کو اوپر دیکھ کر قرآن پڑھنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، کوئی پتہ نہیں کہ قرآن اسلام کے ارکان کیا ہیں، ایمانیات کیا ہیں، کن چیزوں سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کس چیز کے کیا فرائض ہیں، کس چیز کے کیا واجبات ہیں، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر اللہ علیہ کیا کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، ابن دغنہ نے کہا ابو بکر تمہارے جیسا آدمی اپنا شہر چھوڑ دے یہ شہر والوں کے لیے بری بات ہے، ان کی بدنصیبی ہے، آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، غریبوں کا خیال رکھنے والے، مسکینوں کا خیال رکھنے والے، مہمان نوازی کرنے والے، جو لوگ ازمائشوں میں مبتلا ہوں ان کی مدد کرنے والے، لوگوں کو کھانا کھلانے والے، آپ کو میں مکہ سے جانے نہیں دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا جی؟ ابن دغینہ۔ میں آپ کو بنا دیتا ہوں، آپ آئیں مکہ میں۔ ابو بکر صدیق آ گئے، ابن دغینہ مکہ پہنچ کے مکہ کے چوکیوں کو اکٹھا کر لیا کہ ابو بکر کو میں نے پناہ دی ہے، خبردار ان کو کوئی ہاتھ لگائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے پناہ دے دی، ہم نے مان لی، ہم آپ کی پناہ کو توڑیں گے نہیں، لیکن آپ بھی ابو بکر کو کہہ دیں کہ اگر اس نے کوئی عبادت کرنی ہے تو قرآن پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، گھر کے اندر پڑھے، باہر نہ آئے، یہ کام باہر آ کر نہ کرے، ہمارے بچوں کو خراب نہ کرے، ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کو خطرے میں نہ ڈالے، جو ان کا دین، جو ان کا ایمان۔ معاہدہ ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک عرصے تک گھر کے اندر ہی عبادت کرتے رہے، لیکن پھر کب تک گھر کے اندر عبادت کرتے، کب تک گھر میں نمازیں پڑھتے؟ وہ تو آپ حوصلے والے ہیں کہ کوئی بات نہیں، پوری زندگی بحریہ ٹاؤن میں گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لیں گے، بحریہ ٹاؤن میں تو پہنچ جائیں گے نا، جی اچھے میں تو گھر بن گیا نا، تو عید والی مسجد نہیں ہے، پھر کیا ہوا، گھر کے اندر نماز پڑھتے رہیں گے ساری زندگی۔ جرم اللہ، آپ جائیں ڈی ایچ اے میں، آپ جائیں بحریہ ٹاؤن میں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن مزہ تب ہے کہ آپ اپنا ایک کمرہ وقف کر دیں کہ یہاں پہ باجماعت نماز پڑھا کریں گے، میں بھی اور محلے کے وہ لوگ بھی جو توحید کے اوپر ہیں، جو سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے ہیں، میرے گھر کا ایک کمرہ کم از کم آخری مسجد بن جائے گا، پھر آپ جائیں جی بسم اللہ۔ لیکن بس آپ کی نگاہ اس پہ ہو کہ وہاں پہ امن و امان ہے، جدید سہولتیں ہیں، سب کچھ ہے، دین کی کوئی فکر نہیں، اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ میرے بچے 25 سال 30 سال مسلسل کہاں جائیں گے، کہاں سے دین سیکھیں گے، کہاں سے کوئی سیکھیں گے، کہاں سے ان کو ہفتے کی خوراک ملے گی، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک عرصے تک گھر کے اندر عبادت کرتے رہے، پھر باہر آ گئے، باہر آ کے نماز پڑھتے، اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں وَكَانَ بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ کہ ابو بکر جب قرآن پڑھتے تھے کثرت سے رویا کرتے تھے، آنسوں پہ کنٹرول نہیں رہتا تھا۔ ان کا قرآن پڑھنا اور تھا، میرا اور آپ کا قرآن پڑھنا اور ہے۔ قرآن پڑھتے تھے، آنکھوں پہ کنٹرول نہیں رہتا تھا، تھوڑا نہیں بہت روتے تھے، بکان عربی زبان کا لفظ ہے، بکان کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے روتے تھے۔ بچے جمع ہو جاتے، ان کی عورتیں جمع ہو جاتی، ان کو خطرہ پڑ گیا کہ یہ تو ہمارے بچوں کو خراب کرے گا، ہماری عورتوں کو خراب کرے گا، وہ آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں گے۔ وہ ابن دغنہ کے پاس گئے کہ ہمارا اور تمہارا معاہدہ ہوا تھا، ابو بکر معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کو منع کرو ورنہ ہم تمہاری پناہ توڑنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ابن دغنہ ابو بکر صدیق کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر میرا آپ کا معاہدہ ہوا تھا، کہا آپ اپنی پناہ واپس لے لیں، میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، لیکن میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، نمازیں پڑھوں گا، تلاوت ہوگی، سرعام ہوگی، تو میں نے، اب یہ حدیث تو لمبی ہے،
لیکن فی الحال میں نے آپ کے سامنے حدیث کا کون سا حصہ رکھنا چاہا کہ جب نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو کثرت سے روتے تھے. عمر فاروق کی طرف آ جائیں. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ فجر کی نماز ہو رہی تھی، عمر فاروق سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے. جب اس آیت پہ پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، دھارے مار کر اونچی اونچی آواز سے رونے لگے. کہتے میں پچھلی صفوں میں تھا، مجھے وہاں پہ رونے کی بات آ رہی تھی. کبھی یاد ہو میں اور آپ بھی کبھی تلاوت کرتے ہوئے نماز میں روئے ہوں. سوچیں کہ 30 سالہ زندگی میں، 40 سالہ زندگی میں، 50 سالہ زندگی میں کبھی کوئی ایسا مرحلہ آیا ہو. میں تو حیران ہوں کہ میرے بھائی قرآن کا ترجمہ پڑھے بغیر، قرآن کی تفسیر پڑھے بغیر قبر میں چلے جائیں گے. یعنی کہ کیا آپ یہ بتائیں گے کہ میں نے انگلش کی فلاں کتاب بھی پڑھی تھی، فلاں بھی پڑھی تھی، مجھے یہ فن بھی آتا تھا، وہ فن بھی آتا تھا، میں نے یہ کاروبار بھی کیا، وہ بھی کیا، یہ جاب بھی کی، وہ بھی جاب کی. تو اللہ کا قرآن جب تو اتنا ذہین تھا، اللہ نے اتنا بڑا دماغ دیا تھا، تو نے یہ اس دماغ کو اللہ کے لیے وقف کیوں نہیں کیا؟ اللہ کی کتاب سے عظیم کتاب کون سی ہوگی؟ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کلام کون سا ہوگا؟ عمر فاروق رضی اللہ کیوں روئے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت میں کیا تلاوت کر رہا ہوں. جناب یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، غم کے اوپر غم آئے ہیں. یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ایک عرصے سے غمگین ہے، اوپر سے دوسرا بیٹا بھی جاتا رہا. کتنا دل کرتا ہوگا کہ بیٹا ملے اسے سینے سے لگاؤں. کتنا دل چاہتا ہوگا کہ بیٹا آئے اور میں اس کی خوشبو سونگوں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یا اللہ بہت غمگین ہوں، یا اللہ بہت پریشان ہوں، لیکن یا اللہ اپنا غم صرف تیرے سامنے رکھوں گا، اپنی پریشانی، اپنی ٹینشن تیرے سامنے رکھ رہا ہوں. تو میرے بھائیوں کم از کم اپنے غم ہی اللہ کے سامنے رکھ دیں. چلیں آپ جہنم کی وجہ سے نہیں رو سکتے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نہیں رو سکتے، کم از کم اپنی پریشانیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی بجائے کبھی تہجد کے ٹائم اٹھ کے اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کے سامنے روئیں، بتائیں اللہ کو یا اللہ میں کتنا پریشان ہوں. اللہ سے کریں نہ چند باتیں. اللہ کو منانا تو بہت آسان ہے. یہ دنیا والے ہیں، ناراض ہو جائیں تو منانے کے لیے جائیں تو خطرہ ہوتا ہے، پتہ نہیں مانے گا کہ نہیں مانے گا، کہیں الٹا بےزتی نہ کر دے، کہیں الٹا ایک اور لڑائی نہ ہو جائے وہاں پہ. وہ رحمان و رحیم ہے، وہ تو کہتا ہے رات کے آخری پہر جب وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں عطا کروں، کون ہے جو گناہوں سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں. وہ تو آوازیں لگاتا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی روئے ہیں. صحابہ کرام تلاوت کرتے ہوئے روتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے ہوئے روتے تھے، اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہوئے روتے تھے. جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، من گھڑت کہانیاں میں نہیں سنا رہا. ان کے غلام کہتے ہیں ہانی کہ جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا بہت روتے. کون بیٹا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے تیسرے خلیفہ. اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی، گیلی ہو جاتی. پوچھنے والے پوچھتے، سوال کرنے والے سوال کرتے. آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے آپ نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے نہیں روتے، قبر کا تذکرہ ہوتا ہے آپ رونا شروع کر دیتے ہیں. کیا وجہ ہے؟
فرمانے لگے اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان القبر اول منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه، کہ قبر آخرت کے مرلوں میں سے پہلا مرلہ ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو یہاں پہ بچ گیا، یہاں پہ نجات پا گیا، امید یہ ہے کہ اس کے آئندہ مراحل بہت آسان ہوں گے، اور جو یہاں پھنس گیا، یہاں سے نکل نہ سکا، اس کے لیے آئندہ مراحل بڑے مشکل ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میں نے جتنے بھی منظر دیکھے ہیں ان میں سے سب سے ہولناک خوفناک منظر قبر کا منظر ہے۔ جناب عثمان بن عفان قبر کا تذکرہ ہوتا ہے روتے ہیں۔ میں اور آپ کبھی قبر کی ٹینشن لی ہو، کبھی سوچا ہو کہ میں یہ جو گناہ کر رہا ہوں ان کا قبر میں کیا حساب دوں گا، میں جو چغلیاں کرتا ہوں، ایک کی بات دوسرے کو بتاتا ہوں کہ اس نے تیرے خلاف آج یہ بات کی ہے، اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا، کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کی جائے تو اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ اور کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے نماز پڑھنے کی دعوت دی لیکن میں نہیں آ سکتا کیونکہ میرے کپڑے پلید ہیں۔ کیوں پلید ہے جی تیرے کپڑے؟ تو مسلمان نہیں ہے؟ نماز کا معاملہ چلو 2 منٹ بعد میں کر لیں گے، پہلے تو یہ بتا تیرے کپڑے پلید ہیں، تو یہاں پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تبدیل کیوں نہیں کرتا؟ پلید کپڑوں کے ساتھ تو کام کیوں کر رہا ہے؟ تیرے پلید کپڑے ہوئے کیوں؟ ہو چکے ہیں، تبدیل کیوں نہیں کیے؟ قبر میں پیشاب کے قطروں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، قبر میں چغلی کی وجہ سے، ایک کی بات اس کو پہنچانا، اس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ جو حرکتیں آج سوشل میڈیا والے کر رہے ہیں شریعت کے لحاظ سے سب خطرناک ہیں۔ جاسوسی کرنا، کیمرہ لگا لینا، اس کے ایپ کو پکڑنا، اس کے ایپ کو پکڑنا، یہ کیا کھیل تماشا ہے؟ اور اس طرح فحاشی اور بے حیائی کو رواج دیا جا رہا ہے۔ شریعت میں بدکاری کرنا جرم، اور بدکاری کر کے لوگوں کو بتانا یہ دوسرا بڑا جرم ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ گناہ ہو گیا پردہ ڈالا، چھپائیں اس کو، اور ہمارا میڈیا جرائم دکھاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جرائم کی قباحت اور شناخت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں نے جرم کو جرم سمجھنا تر کر دیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہر کوئی کر رہا ہے، میڈیا میں سب کی خبریں آتی ہیں۔ شریعت اسی بے شرمی سے روکنا چاہتی تھی، شریعت اسی لیے چاہتی ہے کہ اپنے عیب کو بار ظاہر نہ کریں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون سے صحابی ہیں؟ بچے بتائیں گے، بڑا کوئی نہیں بتائے گا، بچے اس صحابی کے بارے میں بات بتائیں جی۔ سب سے پہلے چھوٹے بچے، آپ ہاتھ کھڑا رکھیں اپنا، لیکن پہلے میرا چھوٹے جو بچے ہیں یہ زیادہ ان کو ترجیح دوں گا جی بیٹا۔ اور شاباش بیٹا، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یہ، ماشاءاللہ۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب کیا؟ وہ 10 صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ دیکھیے ذرا یہ کیا کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو بھی جنت کی خوشخبری ملی ہے، روتے ہیں۔ عمر فاروق کو بھی خوشخبری ملی ہے، روتے ہیں۔ عثمان کو بھی ملی ہے رضی اللہ عنہ، وہ بھی روتے ہیں۔ اور ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مستقبل کا کوئی خوف ہی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے روزہ رکھا ہوا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، روزہ رکھا ہوا ہے۔ افطاری کے وقت کھانا لایا گیا، کھانا دیکھا، شاندار کھانا دیکھ کر مصعب بن عمیر یاد آ گئے، سید الشہداء امیر حمزہ یاد آ گئے۔ مصعب بن عمیر
مسلمان ہونے سے پہلے مکہ کا ایک شہزادہ تھا، جس گلی سے گزرتا اس گلی میں عورتوں کو بھی معلوم ہو جاتا کہ مصعب بن عمیر جا رہا ہوگا۔ کیوں؟ اتنی مہنگی خوشبو مصعب بن عمیر ہی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ مصعب بن عمیر جب مسلمان ہوا ہے سب کچھ چھین لیا گیا ان سے، کوئی مال ان کے پاس نہیں رہا، والدین نے سب کچھ چھین لیا۔ اسلام کی خاطر مصعب بن عمیر نے سب برداشت کیا، اسلام کو نہیں چھوڑا، سب کو چھوڑ دیا، مال کو چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، ایمان اور دین کو نہیں چھوڑا۔ اور ہم سب سے پہلے قربان کس کو کرتے ہیں؟ دین کو۔ نمازیں وہ خیر ہے جی، جاب پکی رہنی چاہیے، نمازوں کی خیر ہے۔ ہم رات کو سوتے ہوئے الارم کتنے بجے کا لگاتے ہیں؟ 7 بجے کا، 8 بجے کا، 9 بجے کا۔ تاجر حضرات لگاتے ہیں 9 بجے کا، 10 بجے کا۔ آفس والے لگاتے ہیں کتنے کا؟ 8 بجے کا، 7 بجے کا۔ آج کل فجر کی نماز کتنی لیٹ ہو رہی ہے، رات کتنی لمبی ہو چکی ہے، پھر بھی فجر کی نماز میں مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ مصعب بن عمیر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ بھیج دیا تھا کہ آپ نے مدینہ کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ امیر ترین آدمی قاری قرآن بن گیا۔ تو جی آج امیر لوگوں کے بچے قاری بن سکتے ہیں؟ توہین۔ ہاں قاری صاحب کو البتہ ان کو جو سیلری میں پھر بھی کچھ نہ کچھ پیسے ڈال سکتے ہیں، لیکن اپنے بچے کو قاری قرآن بنا دیں، یہ تو بچے کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ اور یہاں پہ مکہ کا امیر ترین بچہ لڑکا، اسے کیا بنایا گیا ہے؟ قاری قرآن بنا کے مدینہ بھیج دیا گیا ہے۔ مصعب بن عمیر ادھر آ کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اسلام کا پیغام گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث ایک ایک آدمی کو سنا رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، پھر جنگیں شروع ہو گئیں، غزوات شروع ہو گئے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے بھی حصہ لیا۔ غزوہ احد میں کسی کافر نے یہ سمجھا کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن کے بارے میں سمجھا؟ مصعب بن عمیر کے بارے میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مصعب بن عمیر کتنے حسین و جمیل ہوں گے، کتنے پیارے ہوں گے۔ تو اس لیے ان کو شہید کر دیا گیا یہ سوچ کر کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر افواہ پھیل گئی تھی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ اب جنگ ختم ہوئی، مصعب بن عمیر کو دفن کرنے کی باری آئی۔ اللہ اکبر، کفنانے کے لیے صرف ایک چادر ہے، کفن دینے کے لیے صرف ایک چادر ہے، اور ایک چادر بھی پوری نہیں ہے۔ اگر سر کو ڈھانکتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانکتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ یہ کس کا حال ہے؟ مصعب بن عمیر کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کوئی بات نہیں، مصعب کے سر کو ڈھانک دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو۔ صحابی کو گھاس کے ذریعے کفن دیا گیا ہے۔ یہ مصعب بن عمیر یاد آئے ہیں کس کو؟ عبد الرحمن بن عوف کو طرح طرح کے کھانے دیکھ کر، اور پھر کہنے لگے کہ اب مجھے امیر حمزہ یاد آ رہے ہیں، نبی اسلام کے چچا یاد آ رہے ہیں، وہ بھی احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے۔ ان کو بھی جب کفن دیا گیا تو ایک چادر تھی، اور ان کی بھی یہی صورتحال تھی کہ سر پہ دیتے تھے پاؤں ننگے، پاؤں پہ دیتے تھے تو سر ننگا۔ پھر پاؤں سر کو ڈھانک دیا گیا اور پاؤں پہ گھاس ڈالی گئی۔ نبی علیہ السلام کے چچا عبد الرحمن بن عوف نے یہ باتیں کی، اور پھر کہنے لگے وہ لوگ اتنے عظیم لوگ تھے،
اور دنیا سے اس حالت میں گئے، اور آج ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ مجھے خوف یہ ہے، خطرہ یہ ہے کہ ہم نے جو چند نیکیاں کی ہیں ان کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں نہ دیا جا رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہم محروم رہ جائیں۔ میں اور آپ پریشان ہوتے ہیں کب؟ جب نعمتیں چھینیں، جب نعمتیں نہ ملیں، اور وہ پریشان ہو رہے نعمتیں دیکھ کر، اتنی نعمتیں کیوں مل رہی ہیں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں کہا جائے کہ تم نے دنیا میں سب کچھ حاصل کر لیا، تمہیں تمہاری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے کے پاگل کر دیا گیا۔ اور یہ گفتگو کون کر رہے ہیں؟ جن کو جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ کیوں پھر ایسی گفتگو کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ مجھے جنت کی خوشخبری ملی ہوئی ہے، ان کی نگاہ اپنے اعمال پہ ہے، ان کی توجہ میرے اور آپ جیسے ہوتے ہیں، ایسی خوشخبری ملے تو شاید نمازیں پڑھنے کی طرف کر دیتے ہیں کہ مجھے تو جنت کی خوشخبری مل گئی نا، کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی۔ یہ جنت کی خوشخبریاں ان کو ملی ہیں جن کو ان خوشخبریوں نے بگاڑا نہیں، بلکہ ان کو خوشخبریوں نے نیکیوں میں آگے بڑھا دیا۔ ان کی تلاوتیں بڑھ گئیں، ان کے اذکار بڑھ گئے، ان کی تہجد میں اضافہ ہو گیا، ان کا صدقہ خیرات میں اضافہ ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف یہ بات کر کے رونے لگے، اور راوی کہتے ہیں روتے روتے کھانا سیٹ پہ کر دیا، کھانا نہیں کھایا، روتے ہی رہے بس۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام رویا کرتے تھے۔ آج مجھے آپ کو رونے والی مجالس اچھی نہیں لگتی۔ ہمیں کون سی مجالس لگتی ہیں؟ جہاں پہ لطیفے سنائے جائیں، ہمیں ہنسایا جائے۔ ہم دوست بھی ان کو بنانا چاہتے ہیں جو ہمیں ہنسائیں، جو جنت کی باتیں کریں، جہنم کی باتیں کریں، قبر کی باتیں کریں، ہمیں وہ اچھے نہیں لگتے۔ ہم کہتے ہیں کیا جہاں بیٹھ کے یہ ایسی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، آج کے درس کا پیغام یہ ہے کہ اپنے دلوں کو نرم کیا جائے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ ویسے تو گناہ ان کا مین کردار ہے، بنیادی کردار ہے ہمارے دلوں کو سخت بنانے میں۔ کن کا؟ گناہوں کا۔ لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں جو مباح ہیں، جائز ہیں، لیکن ان کا بھی استعمال حد سے زیادہ کیا جائے تو امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے دلوں کو سخت کر دیتی ہیں۔ کہتے ہیں نمبر 1، بہت زیادہ کھانا کھانا، بہت زیادہ کھانا کھانا۔ ہماری صبح و شام ٹینشن کیا ہے؟ کھانے۔ آج اس ہوٹل پہ، کل اس ہوٹل پہ، پرسوں اس ہوٹل پہ، آج اس پارٹی میں، کل اس پارٹی میں، آج یہ ولیمہ کل وہ ولیمہ، کھانا کھانا، انہی چکروں میں پڑے ہو گئے۔ جبکہ کثرت سے کھانا کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان سست ہو جاتا ہے۔ جو اتنا کھانا کھائے گا وہ تہجد کے لیے کیسے اٹھے گا؟ وہ زور کے بعد سوئے گا تو اثر کے لیے کیسے اٹھے گا؟ پھر یہ نیند نہیں، اس کا دھیان ادھر ہی رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا صورتحال تھی؟ 2 مہینے تک آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک دن آگ نہ جلے تو ہم سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے گھر میں 2 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی، اور صحابہ کرام کثرت سے کیا رکھا کرتے تھے؟ روزے، یعنی کہ بھوکے رہتے تھے۔ روزے رکھ کے جہاد کر رہے ہیں، روزے رکھ کے قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، روزے رکھ کے بڑے سے بڑے خیر کے کام سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ امام قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کثرت سے سونا۔ بہت زیادہ سونے سے بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب آپ سوئے رہیں گے، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے تو دل سخت ہی ہوگا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی نیند کیا تھی؟ آپ علیہ السلام عشاء کے بعد سوتے، پھر تہجد کے لیے اٹھتے، پھر کچھ نہ کچھ سوتے،
سجدہ ایسا یہاں تک کہتی ہے، الفاظ دھیان سے سنیے گا، سجدہ ایسا کہتی ہے کہ رات کے کسی بھی حصے میں اگر آپ پسند کریں کہ میں اللہ کے نبی سے کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھوں تو آپ دیکھ لیں گے، اور رات کے کسی بھی حصے میں اگر آپ پسند کریں کہ میں آپ کو سویا ہوا دیکھوں تو آپ دیکھ لیں گے۔ ان کی رات پوری آپ کیسے گزرتی ہیں؟ ہم تو گھوڑے بیچ کر سو جاتے ہیں نا، نہیں، آپ تھوڑی سی نیند پوری کرتے پھر قیام کے لیے اٹھ جاتے، پھر سو جاتے، پھر فجر کے لیے اٹھ جاتے، کبھی آپ عشاء کے فوراً بعد تہجد پڑھ لیتے، کبھی آدھی رات کو پڑھتے، کبھی فجر سے پہلے پڑھتے، اور زیادہ تر فجر سے پہلے پڑھتے تھے۔ تو کثرت سے سونے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے، اور تیسرے نمبر فرمایا کثرت سے گفتگو کرنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے، سارا دن بولتے ہی رہنا، جبکہ اللہ والے وہ پہلے سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ یہ جملہ جو میں بولنے لگا ہوں یہ نیکیوں کے پلڑے میں جائے گا یا گناہوں کے پلڑے میں جائے گا۔ ان کو پتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو یہ ہمارے منہ سے کوئی لفظ نکلتا ہے فرشتہ فوری طور پہ نوٹ کرتا ہے۔ سوچ لیا کریں یہ جملے کہاں جائیں گے۔ یہ ہمارے جو ٹی وی چینل پہ اینکر بیٹھے ہوئے ہیں صبح شام لگے رہتے ہیں، اور ان کا بنیادی کردار ہے دوسروں پہ تہمتیں لگانے میں، دوسروں پہ تہمتیں لگانے میں ان کا بہت کردار ہے، اور جو جتنی زیادہ تہمتیں لگاتا ہے پبلک کے ہاں اسی قدر زیادہ وہ پاپولر ہوتا ہے اور اس کو زیادہ سنا جاتا ہے۔ جو اس سیاستدان پہ تہمتیں لگائے، اس پہ لگائے، اس کے بچوں پہ، اس کے بچوں پہ، اچھا مسلمان تہمتیں لگانے والا نہیں ہوتا۔ کثرت سے تہمتیں لگانا یہ کافروں کی نشانی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہلاکت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو کثرت سے تہمتیں لگانے والا ہو۔ اور عام طور پہ جو آپ کے ٹی وی چینلز پہ اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، عام طور پہ ان کے آپس میں مقابلہ لگا ہوا ہے کہ کون پہلے خبر دیتا ہے، کون پہلے تہمت لگاتا ہے۔ بات کرتے ہوئے سوچتے نہیں کہ ہمارے الفاظ لکھے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ تو یہ ہے کہ من سمتا نجا، جو خاموش رہے گا محفوظ رہے گا، نجات پا جائے گا۔ جتنا بولیں گے اسی قدر بات پرس ہوگی۔ اگر کچھ کہنا ہے تو خیر کے کلمات کہیں، کہنا ہے تو سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام دو جملے ہیں کہنے کے لحاظ سے بہت ہلکے ہیں، لیکن جب وزن ہوگا ترازو میں رکھا جائے گا تو بڑے وزنی ثابت ہوں گے۔ کون کون سے؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان العظیم، یہ کہیں آپ۔ لیکن سارا دن ہمارا گزرتا ہے اللہ کے ذکر میں نہیں، نواز شریف کے ذکر میں، عمران خان کے ذکر میں، بھٹو کے ذکر میں، ان کا تذکرہ صبح شام ہماری زبانوں پہ، پھر اس کے بعد نمبر آیا تک ان کا کھلاڑیوں کا، اداکاروں کا، گلوکاروں کا، سارا دن ان کے تذکرے چلتے ہیں ہماری زبان پہ۔ اتنا ذکر ہم اس خالق کا نہیں کرتے، اس مالک کا نہیں کرتے جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہمیں اولاد دیتا ہے، جو ہمیں گھر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جو موت و حیات کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں ہمارا مستقبل ہے، اس کا تذکرہ کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں۔ صبح کے اذکار کرنے کا کوئی وقت نہیں، شام کے اذکار کا کوئی وقت نہیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہمیں مشکل لگتا ہے، ہر نماز کے بعد تینوں کل پڑھنا ہمیں مشکل لگتا ہے، رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں پڑھنا ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن ان کے تذکرے، فلمیں، ڈرامے، ان کے لیے ہمارے پاس ایک دن میں 10 گھنٹے موجود ہیں۔ جی میں بہت مصروف ہوں، کوئی ٹائم مانگے بہت مصروف ہوں، اور اگر تفصیلات پوچھ لی جائیں تو مصروفیت یہی ہے، موبائل دیکھنا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، میچ دیکھنا، کوئی زرداری کے اوپر تبصرہ، کوئی نمازی کے اوپر تبصرہ، کوئی مہمان کے اوپر تبصرہ، کوئی کھلاڑیوں کے اوپر تبصرے، یہ ہم مصروف ہونے بہت زیادہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا امام قیم رحمہ اللہ نے جو چیز انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے
وہ ہے المخالطہ، ہر وقت لوگوں میں گھرے رہنا، مجالس میں بیٹھنا، تقریبات میں بیٹھنا، تنہائی کو تلاش نہ کرنا۔ اگر خیر کی مجلس ہے، درس قرآن کی مجلس ہے، درس حدیث کی مجلس ہے، تلاوت کلام پاک کی مجلس ہے، ترجمہ قرآن کی مجلس ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان عظیم مجالس سے ہٹ کر جن مجالس میں میں اور آپ بیٹھتے ہیں، وہاں بیٹھنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ ورنہ عام طور پہ شریعت کیا کہتی ہے؟ صحیح حدیث ہے ترمذی کی، ابن ماجہ کی، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے اور لوگوں کی طرف سے دی گئی تکلیفوں پہ صبر کرے، یہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ زندگی گزارے۔ شریعت چاہتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، لیکن مل جل کر کیسے رہیں؟ آپ ان کو نیکی کا حکم دے رہے ہو، نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہو، روزے رکھنے کا کہہ رہے ہو، تلاوت کرنے کی نصیحت کر رہے ہو، آپ ان کو گناہ سے روک رہے ہو، بھائی یہ گفتگو نہ کرو، یہ غیبت ہے، جس کے بارے میں بات کر رہے ہو یہاں پہ موجود نہیں ہے، یہ گفتگو نہ کرو، یہ تہمت ہے، ہمیں بھی اس جرم میں شریک کر رہے ہو، تمہیں تہمت لگانے کا گناہ ملے گا، ہمیں تہمت سننے کا گناہ ملے گا۔ کسی کو آپ گانے سننے سے روک رہے ہو، کسی کو آپ شرکیہ قوالی سننے سے روک رہے ہو، اس انداز سے لوگوں میں رہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور پھر لوگ آپ کو تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، فرمایا آپ ان کی پریشانیوں پہ صبر کریں تو آپ کا درجہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے۔ لیکن کبھی کبھی تو تنہائی تلاش کریں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی فہرست رکھنے کے لیے، اللہ کے سامنے رونے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے کوئی تو وقت علیحدگی میں نکالیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے ساتھ جڑنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے بے اختیار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ تیرا قرآن سنی تو ہم اس کا اثر قبول کریں، قبرستان میں جائیں قبروں کو دیکھ کر ہم رونے لگ جائیں، گناہوں کی معافیاں مانگنے پہ مجبور ہو جائیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا جن کے دل سخت ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا جن پہ تیرا قرآن اثر نہیں کرتا، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دے، یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب اور مقرب بندوں میں شامل فرما لے، یا اللہ ان میں سے شامل فرما جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتے ہیں، جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما، یا اللہ ان کی تائید فرما، یا اللہ ان پہ ظلم کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں پہ تو راضی ہو جا، یا اللہ یہ مجلس مردوں کی ہے یا عورتوں کی، یا اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے لحاظ سے بھی حفاظت فرما، دنیا کے لحاظ سے بھی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے یہ بچے جو اس درس میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان بچوں کا مستقبل دنیا آخرت میں بہتر بنا دے، ان کو قرآن کا حافظ بنا دے، ان کو دین کا عالم بنا دے، یا اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہمارے فوت ہونے کے بعد ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، یا اللہ اس مسجد کو مزید اسباب و وسائل مہیا فرما، یا اللہ جو اس مسجد کے لیے اس لفظ کے لیے محنت کرتے ہیں ان سب پہ تو راضی ہو جا، یا اللہ ان کو مزید اسباب و وسائل دے جن کے ذریعے مسجد کی دین کی خدمت کر سکیں، یا اللہ خالد الوکیل غازی صاحب پہ راضی ہو جا، یا اللہ ان کی ٹیم پہ راضی ہو جا، یا اللہ ان کو دین کے لیے مزید محنت کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے طالب علم آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو ان کے مقصد میں کامیاب فرما، یا اللہ ان کو ایک اچھا عالم دین بنا، یا اللہ ان کو توحید کا داعی بنا، یا اللہ ان سب کے اوپر تو اپنا ہاتھ رکھ دے، یا اللہ ان سب پہ تو راضی ہو جا، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔